اس طرح کے میٹ اپس ہوتے ہیں نا، اس میں میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کوئی کام کریں، میری ایکسپرٹیز جیسے ای کامرس کے حوالے سے آن لائن کام کی کوئی پروڈکٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو آن لائن کیسے بیچنا ہے، یہ میری ایکسپرٹیز ہے. اس کے اوپر میں پچھلے 25 سال سے کر رہا ہوں کام. اور مطلب 2000 میں جب لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا ای کامرس کے بارے میں، تو اس وقت سے میں ای کامرس کا کام کر رہا ہوں. تو اس وقت انٹرنیٹ کے بارے میں بھی لوگوں کی معلومات محدود تھیں. اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے آئیڈیاز فلوٹ ہوتے ہیں، اور میں کئی وینچرس کا حصہ بھی رہا ہوں. جیسے کہ مویشی کے حوالے سے ایک دفعہ میں نے ایک گائے بھی لے کے ڈالی تھی، اور یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پولٹری کا کام بھی کیا یہاں پہ اسامہ کے ساتھ، اور فیضان کے پاس میں نے جو ہے وہ گائے رکھوائی. لیکن کوئی بھی کام جو ہم کر رہے ہیں نا، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا ایک مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، اور اس کو جو بھی کام کرنے جائیں اس کو اپنا پرائمری کام کریں. جیسے میں آپ کی ابھی بات سن رہا تھا، تو جس طرح کا جوش آپ کے اندر تھا، جو آپ کے اندر انفارمیشن کا فلو ہے، آپ کی جو آپ دے رہے کر رہے تھے، بتا رہے تھے انفارمیشن ساری دے رہے تھے، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ اس بارے میں بہت پیشنیٹ ہیں. آپ کو بہت زبردست طریقے سے یہ کام کرنا آتا بھی ہے، اور بس آن دا فیس آف اٹ جو ایسا لگ رہا ہے، اور یہ کہ آپ یہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں. تو ایسی ہی ڈیڈیکیشن مسلسل چاہیے. لیکن ہماری اکثر جو ہے نا کئی وینچر فیل اسی لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اس کو سیکنڈری چیز کے طور پہ کرتے ہیں. پرائمری چیز ہماری کوئی اور ہوتی ہے، ہم سیکنڈری چیز کے طور پہ کرتے ہیں. اب جیسے میں نے گروپ میں بھی یہ لکھا تھا کہ بھائی دیکھیں، کچھ سیریس لوگ جو ہے نا، وہ جو واقعی بزنس کرنا چاہتے ہیں، چاہے ان کے پاس سرمایہ ہے یا نہیں ہے، لیکن کم سے کم وقت تو لگا سکتے ہیں نا، اپنا تن من دھن تو لگا سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں نے کہا تھا گروپ میں کہ بھائی ایسی کوئی چیز ہو تو ہم اس کے بارے میں پھر اس کو لے کے آگے چلیں. پھر اس طرح کی بیس بڑی تو چیز ہوتی ہیں. ہم مورنگا کی جو ہماری چل رہی ہے، مورنگا انویسٹمنٹ کی، پتہ نہیں آپ لوگ اس کا پارٹ ہیں کہ نہیں، یعنی شاید آپ لوگوں کو دیکھا نہیں ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک اب 5-6 مہینے لگ گئے اس کو پیچھے ہوتے، اور ابھی بھی جا کے اتنا ہوا ہے کہ ابھی صرف انویسٹمنٹ ہی جمع ہو رہی ہے، اور پھر سب کنٹینر ڈائریکٹ آتی ہوگی. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ٹائم ضرور ہونا چاہیے، لیکن اگر بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے چیزوں میں، لوگوں کا پھر انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اتنی زیادہ لوگ جب انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر ہر ایک کی اپنی جو ہے وہ تحفظات بھی ہوتے ہیں، ریزرویشن ہوتی ہیں ہر بندے کی، یار اس میں یہ ہے تو وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ٹو مینی اسپوائل دی ڈش. تو اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ تھوڑے لوگ مل کے ایک کام کریں، تھوڑے لوگ مل کے کوئی دوسرا کام کریں، تھوڑے لوگ دوسرا کام کریں، لائک مائنڈیڈ لوگ مل کے کریں. یہ سارے کام بہت اچھے ہیں. ان سارے کاموں کو آن لائن بھی کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ آج میں نے دیکھا آن لائن کیا چیز دیکھی تھی میں نے کہ میں نے کہا حیران رہی کہ یہ بھی آن لائن جو ہے وہ بک رہا ہے. میرا خیال ہے کیا چیز تھی یار وہ، جو کہ ذہن سے بھی نکل گئی تھوڑی دیر میں، شاید آتی میں بتاتا ہوں. آج کل ہر چیز آن لائن، ہر چیز بک رہی ہے، ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے نا. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام ہے. مجھے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام ملتا ہے، اور وہ بھی پروڈکٹ کا نہیں تقریباً سمجھتے ہیں. میں نے پراپرٹی کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی، کاسٹ پوائنٹ آف سیل کی بات ہو رہی ہے، ای آر پی سسٹم کی مارکیٹنگ، مطلب جو بھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، چاہے اس میں مرغیوں کا کاروبار ہو یا کوئی ٹائلس کا کام بھی ہم نے کیا ہے آن لائن. اور ٹائلس کا، شیمپو کا، فیکٹری میں جو شیمپو ہوگا پروڈکٹ ہوگا بنا کر بیچ سکتے. مطلب ایکسپائر آپ جو بھی ہے نا، آپ کے پاس جو آئٹم ہے وہ آپ بیچ سکتے ہیں. یہاں تک ایون یہاں کہ آپ کو سروسز دینی ہے نا، اس کی بھی مارکیٹنگ کرتے ہیں. میں نے اپنے ایک دوست کو مولوی ٹائپ کا تھا، اس نے علیم کو پوسٹ کیا تھا، اور بیچارہ بڑا اور حافظ بھی تھا اور امام بھی تھا، لیکن اس کی تلاوت بڑی زبردست تھی نا. تو میں نے سوچا کیا کرتا ہے، کیونکہ یار بڑی ہاتھ تنگے جاب کرنی پڑتی ہے. تو امامت بھی کر رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے، تو اپنا آن لائن کی نہیں پڑھا. آواز کتنی زبردست، حیران رہ گیا میں اس کی آواز سن کے. میں نے کہا تیری آواز تو بڑی بہترین، تم تجویز کیوں نہیں پڑھا؟ تو یار میرا اسٹوڈنٹ نہیں آتے. میں نے کہا تیرا میں آن لائن سیٹ اپ کر دیتا ہوں. اس کو میں نے زوم پر آن لائن سے کام کر کے دیکھی سیٹ اپ. تو اس کی میں نے ویڈیو بنائی، اس کا فیس ٹو پیج بنایا، اس کی مارکیٹ تھوڑی بہت کی، تو اس کو ماشاء اللہ سے یو کے گئے، یو کے بیرون ملک میں ٹارگیٹ وہی بنایا ہوتا. وہاں کے دوست آ گئے. پھر میرے کہا جاننے والے جتنے گئے نا، یہ ویڈیو کو سینڈ واٹس ایپ کو اس نے کیا، ماشاء اللہ اس کا آج مطلب
اتنا ہے کہ اس کو نوکری کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں آپ سروس آپ کو جو آتا ہے, میں تو اوپنلی کہتا ہوں کہ جس کو اگر کچھ کام کرنا ہوگا, خاص طور پہ جو علماء جو درس نظام سے وابستہ ہے نا, ان لوگوں کو دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا, سیکھ رہے سکھا رہے. ٹھیک ہے, ان کو خاص طور پہ میں اوپن کرتا ہوں کہ تمہارا یوٹیوب چینل بھی بنا دوں گا اور فیس بک پیج بھی مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ تمہاری کروں گا, اور تمہیں کیسے کرنا ہے اسکائپ کے اوپر یا کس طرح کرنا ہے سارا بتاؤں. نہ تو ایون تمہیں موبائل ہے نا, لیپ ٹاپ نہیں ہے, کمپیوٹر تو موبائل میں تمہیں سکھاؤں کہ تم کام. ماشاء اللہ میں دو تین بندوں کو جو ہمارے بولنے کے ہی ہیں, اچھی تجویز بھی ان کو رسم نظامی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں, لائک کیا اور کیونکہ وہی بات ہے, جدید ٹیکنالوجی تو ہر کوئی اس کے ساتھ یوز نہیں ہوتا. تھوڑا سا وہ گھبراہٹ بھی ہوتی ہے, ان کو نہیں چلاتے, وہ چلا کے شروع کو جلدی ختم کرتے ہیں. یہ تو کافی لوگ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جو قاری صاحب آتے ہیں ہمارے گھروں میں اور جن سے تعلق ہے, وہ سب اب جن کو نہیں بھی آتا نا وہ بھی اب اس پہ آ چکے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو آن لائن, میری بہن امریکہ میں ہوتی ہے, اس کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں قاری صاحب, میں نے کو ٹیوشن دلوائی ہے. میرا ایک دوست ہے امریکہ میں, اس کے بچوں کو میں نے ٹیوشن دلوائی ہے قاری صاحب سے. تو کافی لوگ ہیں. یہ جو دکھتا ہے نا وہ دکھتا ہے, چاہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو, سروسز ہو, کچھ جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے, وہ دکھتا ہے, اس کو کام کریں.